السلام علیکم۔ میں میاں صاحب سے یہی کہہ رہا تھا، میں کہ آج بھی جو ہے نا لگتا کہیں میں پوچھ کے گیا ہوں، میری ایک مریض میں نے نا سارا اسپتال چھوڑ کے آنا ہے تو میں اس کو چھوڑ کے آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑا عقیدہ اللہ پاک کے ہاں توحید کا عقیدہ ہے۔ قرآن پاک میں نا 3 چیزیں ہیں، ایک توحید ہے، ایک رسالت کا تذکرہ ہے، اور ایک آخرت کا تذکرہ کہ مر کے دوبارہ اٹھنا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اہمیت کے اعتبار سے جو ہے نا رسالت کا عقیدہ توحید سے بھی پہلے ہے۔ قرآن پاک میں 3 چیزیں ہیں، ویسے تو سارا علم ہے، بنیادی چیز پر جو قرآن پاک نے جس کو بنیاد بنا کے ذکر کیا ہے کہ یہ بنیاد ہے، وہ 3 چیزیں ہیں۔ توحید کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے جس کی عبادت ہو سکے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی۔ نمبر 2 رسالت کہ اللہ تعالیٰ نے نبی رسول بنا کر بھیجے، ان کی پیروی کا حکم دیا، آخر میں آخری نبی کو آخری کتاب دے کر، آخری وحی دے کر، خاتم النبیین بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھیجا، یہ رسالت ہے۔ اور ایک پھر اس کو معاد بھی کہہ دیتے ہیں، عقیدہ آخرت بھی کہہ دیتے ہیں، جنت جہنم بھی کہہ دیتے ہیں، قبر حشر بھی کہہ دیتے ہیں، بس یوں کہہ لیں عقیدہ آخرت کہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے، مر ہی نہیں جانا، مر کر پھر زندگی ایک گزارنی ہے جو ختم نہیں ہوگی۔ لیکن ان سارے عقیدوں میں اہمیت کے اعتبار سے رسالت کا عقیدہ نمبر 1 ہے۔ عام طور پہ ذہن ہوتا ہے توحید پہلے ہو، اللہ پہلے ہے، لیکن اللہ کا تعارف بھی اللہ کا رسول کرا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ پاک کی ہم خود آواز نہیں سن سکتے، یا اللہ تعالیٰ ہم پر کتاب کو سامنے ایسے نہیں ڈال سکتا، یہ لے کتاب یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحی کو، اپنی کتاب کو اپنے رسول پر نازل کرے گا، ان تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائے گا کہ بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا۔ تو اس لیے اہمیت کے اعتبار سے رسالت جو ہے توحید سے بھی پہلے ہے، اہمیت کے اعتبار سے۔ عقائد میں پہلے توحید ہے پھر رسالت، لیکن اہمیت یہ اہم ہے رسالت۔ رسالت کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے، انسانوں کو بنا کر ان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی جاؤ جیسے تمہارا دل کرتا ہے اس طرح کی زندگی گزارو، نہیں، ایسے نہیں چھوڑا۔ کہا کہ یہ رسول ہیں، یہ تمہیں بتائیں گے زندگی ایسے گزارنی ہے، اور پھر کہا رسول کی بات پر اعتماد بھی کرنا ہے۔ جو رسول کی بات پر اعتماد نہ کرے اس کا ایمان ہی نہیں، اور جو مسلمان ہو کر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد بھروسہ نہ رکھے وہ منافق ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام رسول بھی تھے اور ساری کائنات کے باپ بھی تھے۔ رفتہ برفتہ انبیاء علیہ السلام آتے رہے۔ ایک وقت میں کئی نبی بھی ہوتے تھے، ایک مثلا پاکستان میں نبی ہے بالفرض، ایک ہندوستان میں نبی ہے، ایک سعودی عرب میں نبی ہے، ایک فلاں ملک میں نبی ہے، فلاں ملک میں نبی ہے، ایک فلاں جگہ پر نبی، یعنی الگ الگ بستیوں کے، الگ الگ شہروں کے نبی، ایک وقت میں کئی نبی بھی ہوتے تھے۔
اس طرح سلسلہ چلتا رہا 1,24,000 کم و بیش کا مطلب اندازن ہے، ہم پکی ٹھکی بات نہیں کہہ سکتے، 1,24,000 ہی تھے، اس لیے کہتے ہیں اس کو جب بھی جملہ بولنا ہے نا اس کو کہنا ہے اندازن، تقریباً کم و بیش، ایسا کہ کم و بیش تقریباً 1,24,000 نبی دنیا کو سمجھانے کے لیے نبی آئے۔ آخر میں آخری جو نبی آئے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ آخری کتاب ہے، آپ اوپر جو وحی جبریل امین لے کر آئے وہ آخری وحی ہے، آپ کو جو امت ملی ہے وہ امت آخری ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہے، ولا امت بعدکم، تمہارے بعد امت نہیں ہے، ولا کتاب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، ولا وحی من وحی، میری وحی کے بعد اب کسی پر کوئی وحی نہیں آئے گی۔ یہ ہے آخری نبی کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بھیجیں گے، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ البتہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زندہ ہیں آسمانوں پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قطعی طور پر معلوم ہے، الیاس علیہ السلام کے بارے میں ویسے بات مشہور ہے تھوڑی بہت بات، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پکی ٹھکی قطعی بات ہے جو قرآن پاک نے ذکر کیا کہ وہ زندہ ہیں، آسمانوں پر موجود ہیں، آخر زمانے میں وہ زمین پر آئیں گے، ساری نشانیاں بتا دیں کہاں پر آئیں گے، کب آئیں گے، کیسے آئیں گے۔ ہاں جی یہ ساری تفصیل موجود ہے، آخر زمانے میں نازل ہوں گے۔ جب آخر زمانے میں نازل ہوں گے تو شادی بھی کریں گے، پھر بچے بھی ہوں گے، 45 سال زندہ رہیں زمین پر آنے کے بعد، اور جب زمین پر آئیں گے تو کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھیں گے، اور اس امت کا فرد بن کے ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ دمشق کی جو جامع مسجد ہے، فجر کے وقت، فجر کی نماز کا وقت قریب ہو رہا ہوگا، یعنی جماعت کھڑی ہونے کی قریب ہو رہی ہوگی، بلکہ صفیں درست ہو رہی ہوں گی۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی بھائی میرے نام پر اس کا نام ہوگا، میرے باپ کے نام پر اس کے باپ کا نام ہوگا، میری نسل سے ہوگا، جو مہدی علیہ السلام کیا ہوں گے؟ سید ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے۔ سید کا معنی ہوتا ہے وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہو، اور ان کا نام محمد ہوگا، ان کے ابو کا نام عبداللہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ جب بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، حج کا طاق سال ہوگا، جیسے اب 1447 ہے، 1447 میں آئیں گے یا 1449 میں آئیں گے یا 1451 میں آئیں گے یا 1453، یعنی طاق سال میں حج کریں گے، اور حج کرتے ہوئے جس وقت طواف کر رہے ہوں گے اس وقت لوگ ان کو پہچان لیں گے، اچھا، امت کے علماء پہچان لیں گے، صلحاء ان کو پہچان لیں گے کہ یہ امام مہدی علیہ السلام ہے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہدی آئے گا، تو یہ وہ ہیں، ان کو پھر اس وقت اپنا امام بنائیں گے، اپنا حاکم بنائیں گے، ان کے ماتحت ہو جائے گی اسلامی دنیا۔ تو یہ بھی دمشق کی جامع مسجد میں اس وقت موجود ہیں، یعنی یہ پہلے آ چکے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے سے پہلے، یعنی مہدی علیہ السلام کیا ہوں گے؟ پیدا۔ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ پیدا تو وہ ہو گئے، غار میں چھپے ہوئے ہیں، اور اصل قرآن پاک ان کے ہاتھ میں، ان کے پاس ہے، اور غار میں چھپے ہوئے ہیں۔
یہ من گھڑت عقیدہ ہے، جھوٹا عقیدہ ہے۔ وہ پیدا نہیں ہوئے، کسی گھر میں چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور اصلی قرآن یہی ہے جو موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن نہیں ہے۔ تو وہ پیدا ہوں گے، جوان ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے، حج کا ایک عدد سال ہوگا، لوگ پہچان لیں گے انت مہدی، آپ مہدی، انت امام، آپ ہمارے امام ہیں، بادشاہ ہیں، حاکم ہیں، ہم سارے آپ کے ماتحت ہیں۔ ساری مسلم دنیا ان کی ماتحتی کو قبول کر لیں۔ تو وہ دمشق میں جامع مسجد میں نماز کی جو امام ہوگا وہی نماز پڑھاتا ہے، نماز پڑھانے کی تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں کھڑی کرے ہوں گے۔ تو یک لوگ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے دو فرشتے ہوں گے، ایک ادھر ایک ادھر، ان کے موڈوں پر ایسے انہوں نے ہاتھ رکھا ہوگا، ایسے ایسے، ادھر بھی کندھے پر ہاتھ رکھا ہوگا، ادھر بھی کندھے پر ہاتھ رکھا ہوگا، اور ایسے نیچے ہوگا، ایسے اتریں گے، ڈائریکٹ زمین پر نہیں آئیں گے۔ جو وہ مینارہ ہے نا وہاں اتر جائیں گے، چھت پر نہیں، نیچے ڈائریکٹ زمین پر نہیں، مینارے پر، سیڑھیاں ہون گیاں پھر، ہاں ہاں جی، مینارہ جو مسجد کے مینار ہوتے ہیں نا، مینار پر اوپر اتر جائیں گے، ہاں جی، فرشتے ہٹ جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، وہاں پر اتر جائیں گے۔ لوگ ان کو پھر سیڑھی کے ذریعے نیچے اتاریں گے، یا ممکن اس میں سیڑھی ہوگی یا نئی سیڑھی ہوگی، تو اس وقت سیڑھی لگا کر ان کو نیچے اتاریں گے۔ اب جب نیچے اتر جائیں گے، چونکہ نماز کا تو ٹائم ہو رہا ہوگا، تو حضرت مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ آپ نماز پڑھو، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہیں گے انت امام، آپ ہمارے امام ہیں، آپ نماز پڑھیں۔ تو امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام جو پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں، پھر اپنی بقیہ زندگی گزاریں گے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام کا انتقال مہدی علیہ السلام کا پہلے ہو چکا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال بعد میں آئے گا۔ پھر وہ قیامت کی نشانیاں، دجال بھی آ چکا ہوگا اور وہ دجال مر چکا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے وہ دجال مرے گا۔ مقام لد ایک مقام ہے، وہاں پر وہ مرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے جب اس کا سامنا ہوگا نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے جو بھاپ نکل رہی ہوگی نا، سانس نکل رہا ہوگا، وہ سانس ہی اس کی طرف بڑھ کے اس کو اتنا گرم ہو جائے گا کہ اس کو وہیں پر پگھلا دے گا، اور وہیں پر وہ مر جائے گا، اور وہیں پر وہ ڈھیر ہو جائے گا۔ تو اب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آخری نبی۔ یہ کیسے آخری نبی ہوئی؟ آخری نبی کا ہم نے ترجمہ یہ کیا کہ اللہ نیا نبی نہیں پیدا کرے گا، یہ نیا نہیں ہے، یہ پرانا ہی آیا ہے۔ آپ آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے، امتی بن کے آئے گا نا۔ آپ کے آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نبی کی حیثیت سے نہیں آئے گا، اب یہ آئے ہیں امتی کی حیثیت سے آئے ہیں۔ پھر ذہن میں آئے گا کہ پھر یہ نبی نہیں ہے، تو پھر نبی بھی ہیں، امتی بھی ہیں، نبی بھی ہیں، امتی بھی، یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اس کی مثال ایسے ہے، جیسے ہمارے پاکستان کا صدر سعودی عرب میں جائے، تو جب سعودی عرب میں جائے گا تو پاسپورٹ لے گا، ویزا لے گا، ساری تلاشیاں ملاشیاں، سارے اصول و ضوابط کے ذریعے پھر وہاں پر جائے گا۔ اب وہاں پر جب جائے گا تو یہ وہاں پر بطور صدر نہیں جائے گا کہ یہ یہاں کا صدر ہے، یہ بطور پاسپورٹ لے کر ایک وزٹ کے ویزے پر آیا ہوا ہے، ٹورسٹ ہے، زائر ہے، وہاں کا مہمان ہے، صدر نہیں ہے، وہاں کا صدر کی حیثیت سے وہاں پر نہیں پہنچے گا۔ السلام علیکم۔ جی جی جی